السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت بھی قلیل ہے اور موسم بھی دعا فرمائیں اللہ کرے بہتر ہو جائے۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا ہمارے لاہور سے تشریف لانے والے معزز مہمان، عالم باعمل، عظیم مذہبی سکالر، استاذ الحدیث حضرت علامہ اسید الرحمن سعید صاحب، مرکزی رہنما پاکستان علماء کونسل لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت سے میں درخواست کروں گا کہ حضرت وہ خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض، وصلی علی بلد محمد فی البلاد، صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکوں، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس ہادی برحق نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ حضور اقدس کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، حضور اقدس کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی خود قسمیں کھائی ہیں اللہ نے، اصحاب کی جب یہ عظمت ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ انتہائی واجب التکریم علماء کرام، طلباء اعظام، میرے انتہائی مکرم محترم حضرت مولانا قاری رفیق صاحب، حضرت قاری شفیق صاحب اور ہر دل عزیز شخصیت، میرے انتہائی مکرم محترم ہر دل عزیز شخصیت، انتہائی ملنسار مخلص انسان، برادر کبیر حضرت مولانا پیر عزیز اکبر قاسمی صاحب دامت برکاتہم، انتہائی مختصر وقت میں چند ایک معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ساری انسانیت کو مخاطب ہو کر، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ قرآن
رب کی طرف سے ایک نصیحت بن کر نازل کیا گیا ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، تمام جسمانی، روحانی، صدری بیماریوں کے لیے شفا بن کے قرآن آیا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کتاب ہدایت بن کے آیا اور رحمت للمومنین، ایمان والوں کے لیے رب کی رحمت بن کر قرآن نازل ہوا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن کی، جن سینوں کو اللہ نے قرآن کی دولت سے سرفراز کیا ہے، جن قلوب و ذہان کو کلام خدا کی نعمت سے نوازا گیا ہے، وہ یہ سمجھ لیں کہ رب کا فضل بھی ان کے اوپر ہے، رب کی رحمت بھی ان کے اوپر ہے، اور دنیا میں، جہان والوں میں جس کے پاس جو کچھ ہے هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، قرآن سے بڑی اور کوئی دوسری دولت نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی یہی ہے، اگر کسی کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہوا ہے اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، گویا وہ اللہ کی جو نعمت کبریٰ ہے اس کی ناشکری کر رہا ہے۔ جن سینوں پہ قرآن اور جس پیغمبر پہ قرآن نازل ہوا وہ پیغمبر بھی اعلیٰ ہے اور ختم نبوت کا تاج پہن کر اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں۔ بنیادی طور پر آپ یاد رکھیے کہ آسمان سے آنے والی کتابیں تو اور بھی ہیں، زبور بھی ہے، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، وہ اللہ کی کتابیں ضرور ہیں، لیکن اگر اللہ کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی اللہ کا کلام ہے تو وہ رب کا قرآن ہے جو میرے اور آپ کے سینوں کے اندر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں اگر آج کوئی معجزہ میرے اور آپ کے پاس ہے وہ قرآن کا ہی معجزہ ہے۔ قرآن کی بڑی عظمت ہے، قرآن کی بڑی فضیلت ہے، اور آج کے اس عظیم اجتماع میں آپ سے درخواست کروں گا، آج ہر کوئی اپنے اپنے حقوق کی بات کر رہا ہے، کاش ہم قرآن کے بھی حقوق کا خیال کریں۔ قرآن کے ہمارے اوپر کون کون سے حق ہیں، میں چند ایک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن کا یہ حق ہے قرآن کے اوپر ایمان لایا جائے، اور دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں وہ آسمانی ہیں یا وہ زمینی ہیں، کسی کتاب کا آغاز ان الفاظ میں نہیں ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ قرآن ہے کہ رب العالمین کی طرف سے اعلان کیا گیا، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ قرآن انزال بھی ہے، قرآن تنزیل بھی ہے، آسمان دنیا کے اوپر بھی آیا ہے، اور آسمان دنیا سے پھر بدر و احد کے اندر، مکہ مدینہ کے اندر، کبھی دن کے اندر کبھی رات کے اندر یہ قرآن تنزیل ہوتا ہے۔ اور یہ رب کی وہ نعمت ہے، یہ رب کی وہ نعمت ہے کہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اس نعمت سے سرفراز کیا ہے جس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، جس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ قیامت کی صبح تک جب تک یہ جہان ہے اس دن تک یہ قرآن باقی رہے گا۔ یہ بڑی عظمت کی بات ہے، یہ بڑی شان کی بات ہے، جن سینوں کو اللہ نے قرآن کی دولت سے سرفراز کیا ہے، قرآن کی دولت سے جن سینوں کو منور کیا ہوا ہے، جن اذہان کو
معطر کیا ہوا ہے، وہ اللہ کی اس نعمت کی قدر کیجئے۔ اور قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے، اس کے اوپر ایمان ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کا دوسرا حق یہ ہے، ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ وہ کون سی ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے کے اوپر اجر و ثواب بھی ہے؟ اور مشہور واقعہ ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کا، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، 100 بار ہم کلام ہوتے ہیں، اور اللہ سے پوچھتے ہیں اے اللہ تجھے سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ رب کی طرف سے آواز آتی ہے احمد بن حنبل کو رحمہ اللہ علیہ، مجھے سب سے زیادہ جو پسند چیز ہے وہ میری کتاب قرآن ہے۔ کہا اللہ اس کو کس انداز میں پڑھا جائے؟ سمجھ کے پڑھا جائے، سمجھ کے بغیر پڑھا جائے؟ اعلان ہوتا ہے سمجھ کے پڑھو تب بھی محبوب ہے، اور اگر بغیر سمجھ کے پڑھو تب بھی قرآن اللہ کو محبوب ہے۔ قرآن مبارک کتاب ہے، قرآن برکتوں والی کتاب ہے، اور قرآن کا یہ حق ہے پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھا جائے۔ قرآن ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے؟ قرآن کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ قرآن میں تفکر کیا جائے، قرآن میں تدبر کیا جائے، قرآن پاک کی آیات کو ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے اوپر عمل کیا جائے۔ قرآن پاک عمل کی کتاب ہے، اور قرآن کے بارے میں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ جو مشرکین مکہ کہتے تھے، یہود و نصارہ کہتے تھے، قرآن نے ان کی تمام باتوں کو مسترد کیا ہے۔ تلک آیات الکتاب و کتاب مبین، یہ تو رب کی وہ آیات ہیں جو کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا، انسانیت کی رہنمائی کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن میں تفکر کیا جائے، قرآن میں تدبر کیا جائے، یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ اور قرآن جو ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، جو رب العالمین کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں۔ قرآن عمل کی کتاب ہے۔ آپ اگر قرآن مجید کو دیکھیں گے تو رب العالمین نے مشرکین مکہ جو اپنی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کرتے تھے، لیکن وہ خالی نسبت ہی نسبت تھی، بیت اللہ کو شرک کا گڑھ بنا کر رکھ دیا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آتے ہیں، مکہ کے اندر کس طرح جہالت کا ڈیرا تھا، کس طرح گمراہی تھی۔ آخر وہ معاشرے کی کون سی ایسی برائی تھی جو اس معاشرے میں نہ ہو؟ شراب نوشی ہوتی تھی، اور اس معاشرے کے اندر بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور اس دور کے اندر جوا تھا، فحاشی تھی، عریانی تھی، بے حیائی تھی۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، اس کا نقشہ ہی بدل گیا۔ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ چشموں کے اوپر لڑنے والے، پہلے میرا جانور پانی پیے گا، اور دوسرا کہتا نہیں میرا جانور پانی پیے گا۔ اس بات سے جنگ کا آغاز ہوتا۔ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، حرب البسوس کے نام سے 40 سال سے جنگیں ہو رہی ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، پھر آپ نے بدر و احد کے اندر صحابہ کا اثار دیکھا، صحابہ کی قربانی دیکھی۔ جب غزوہ احد میں پانی کا مشکیزہ ایک صحابی کو پیش کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے چھوڑو، دوسرے کو دے دو، دوسرا کہتا ہے مجھے چھوڑو، تیسرے کو دے دو۔ جب وہ مشکیزہ تیسرے کے پاس پہنچتا ہے، اس کی جان، جو اس کی جو روح تھی، وہ اس کے جسم سے پرواز کر چکی تھی، لیکن صحابی کا اثار دیکھیں، قربانی دیکھیں۔ جب وہ مشکیزہ دوسرے کے پاس آتا ہے، وہ بھی شہادت کا تاج پہن چکا ہے، جب پہلے کے پاس آتا ہے وہ بھی شہادت کا تاج پہن چکا ہے۔ یہ قرآن کے اوپر عمل کرنے والے تھے، اور وہ لوگ جو خالی اپنی نسبتیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے، اللہ نے صفا ہستی سے مٹا کے رکھ دیا۔
آپ دیکھیں تاریخ اور آگ میں جا کے پڑھیں، آج آپ کو کہیں ابو جہل کی نسل نہیں ملتی، آج آپ کو عتبہ عتیبہ شیبہ کی کہیں نسل نہیں ملتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے وہ نافرمان لوگ تھے جنہوں نے کتاب کو پسے پش ڈال دیا۔ اور اسی طرح اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید نے سب سے زیادہ بڑھ کر اگر تاریخ اور ماضی کو بیان کیا ہے تو قرآن نے ان یہودیوں کا ذکر کیا۔ یہودی کون تھے؟ بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے، اور رب العالمین نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو نبوت سے سرفراز کیا، رسالتوں سے سرفراز کیا، انہیں حکومتیں بادشاہتیں دی، انہیں اقتدار دیا۔ رب العالمین نے آسمان سے من و سلوہ ان کے لیے نازل کیا، اتنی عزتوں کے باوجود کہ رب العالمین نے خود فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، میری نعمتوں کو یاد تو کرو جو تمہارے اوپر میری نعمتیں تھی، سارے جہان کے اوپر میں نے تمہیں برتری دی تھی، میں نے تمہیں فضیلت دی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا یہ خاندان، یہ قوم، یہ بنی اسرائیل رب العالمین کی بات کو مان لیتے، لیکن انہوں نے بھی وہی کام کیا جو مشرکین مکہ نے کیا تھا۔ خالی نسبت جو تھی وہ بنی اسرائیل کے کام بھی نہ آئی۔ کس طرح رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ رب العالمین نے غیظ و غضب کا شکار ہو گئی بنی اسرائیل بھی۔ اور میرے بھائیوں، آج میرے اور آپ کے پاس اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، وہ ہم سے بھی یہی بات کر رہا ہے۔ دیکھنا کہیں خالی نسبتوں کو اور خالی جو نسبتیں ہیں صرف اسی کے دعوے نہ کرنا۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یاد رکھو وہ یہودی بھی یہی کرتے تھے، کتابوں کو بدل دیتے تھے، مسائل کو بدل دیتے تھے۔ اگر تم لوگوں نے اللہ کے احکامات کو نہ دیکھا، اگر تم لوگوں نے اللہ کی بندگی اور عبادت نہ کی، اور اگر تم لوگوں نے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط نہ کیا، اور جن باتوں کا قرآن تم سے مطالبہ کر رہا ہے، اگر تم نے وہ عہد جو تم نے الستو بربکم کی صورت میں عالم رواح میں کیا ہے، اگر اس عہد کو، اگر اس میثاق کو پورا نہیں کرتے تو قرآن کہتا ہے اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ۔ یاد رکھو ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ یزکیہم، رب کی طرف سے تمہارا بھی اکرام نہیں ہوگا، رب العالمین تمہارے ساتھ بھی شفقت سے پیش نہیں آئیں گے، رب العالمین تمہارے ساتھ بھی شفقت کے ساتھ کلام نہیں کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تمہارے اوپر بھی عذاب اللہ کا آئے گا۔ ہم نے قرآن پاک کے ساتھ وہ تعلق رکھنا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر رب العالمین نے ختم نبوت کا تاج رکھا ہے، اور یہ رجب المرجب کا مہینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کے ساتھ منسلک ہے۔ پورے ملک کے اندر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج بیان کر رہے ہیں، اور کیا شان ہے حضور کی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اور رب العالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج پہنتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ختم نبوت کا تاج پہنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا، اور معراج جو ہے یہ 3 مراحل سے گزرتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لاتے ہیں، معراج کا آغاز بیت اللہ سے ہوتا ہے، اور بیت اللہ سے ہوتے ہوئے حضور بیت المقدس میں آتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ تھا،
اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک یہ ایک دوسرا مرحلہ تھا، اور سدرۃ المنتہا سے ہوتے ہوئے قاب قوسین او ادنیٰ تک، اور سب سے پہلے اس کی تصدیق کرنے والے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، جس نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی تصدیق کی ہے، رب نے اس پہلے ایمان لانے والے کو، رب نے اس پہلے تصدیق کرنے والے کو جو انعام دیا اس کو ہر جگہ پر پہلے بیان کیا، اس کو ہر جگہ پر پہلے نمبر پر رکھا۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، والذی جاء بالصدق، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وصدق بہ ابو بکر صدیق ہیں، محمد رسول اللہ حضور ہیں، والذین معہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں۔ اور اگر غار میں جاتے ہیں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اگر اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیں، پورے قرآن کے اندر رب کی جو معیت نصیب ہوئی ہے انبیاء کرام کو، انبیاء کی انفرادی شخصیت کو قرآن بیان کرتا ہے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیچھے فرعون کا اللہ لشکر ہے، سامنے سمندر ہے، اس وقت کیا فرماتے ہیں؟ ان معی ربی سیہدین، لیکن یہ حضور ہیں، یہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ معنا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معیت خداوندی حاصل ہے وہی سیدنا صدیق اکبر کو ہے۔ میری آپ سے آخری درخواست یہی ہے، قرآن کو پڑھیں، قرآن پہ عمل کریں۔ قرآن قصص کی کتاب نہیں، قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں، قرآن عمل کی کتاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے اوپر چلیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، حضور جو ہمیں دے دیں ہم اس کو لے لیں، اور جس سے روک دیں ہم اس سے رک جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرے جانے کے بعد دنیا میں فرمایا بڑی گمراہی ہوگی، بڑی جہالت ہوگی، صراط مستقیم کے اوپر اگر تم رہنا چاہتے ہو تو میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم، دیگر تمام جو خلفاء راشدین ہیں، جو مہدیین ہیں، ان کی سنت کو تمہارے اوپر میں لازم قرار دے رہا ہوں۔ تو لبا میرے جملے کو سمجھیں گے، علیکم بمعنی الزم ہے، لازم ہے تم پر میری سنت، وعلیکم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت، میرے خلفاء کی سنت لازم ہے تمہارے اوپر۔ اگر میں اور آپ گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، صراط مستقیم کے اوپر رہنا چاہتے ہیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنے سینے سے لگائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے سینے سے لگائیں۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، حضور کی ایک سنت کے اوپر عمل کرنے والا 100 شہید کا ثواب کا مستحق ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کی سنت کے اوپر میں اور آپ عمل کریں۔ جو میں نے کہا ہے آپ نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔